بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فضیلت مآب شیخنا و حبیبنا مولانا ارشاد الحق صاحب اور فضیلت مآب شیخنا و اخونا المکرم مفتی عبدالحنان صاحب اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل قدر حضرات احباب گرامی حاضرین کرام، میرے لیے یہ موقع بہت ہی خوشی، مسرت، سعادت اور عزت افزائی کا موقع ہے کہ برادر گرامی حضرت مفتی صاحب نے قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کیا ہے، اور آپ لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سنا، پڑھا، سیکھا، تو یہ بابرکت عمل مکمل ہوا ہے۔ تو اس موقع پر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس خوشی اور برکت کی گھڑیوں میں ہم سارے شریک ہوں اور کچھ باتیں قرآن مجید کے حوالے سے اور اختصار کے ساتھ ان آخری صورتوں کے حوالے سے بطور یاد دہانی کے اور بطور تذکیر کے میں عرض کروں تو بہت زیادہ خوشی اس بات کی بھی ہے کہ مجلس کے اندر ہمارے حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ بزرگوں کی موجودگی یہ برکت کا باعث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں حضرات کو سلامتی اور عافیت کے ساتھ اور نیکی کی توفیق کے ساتھ برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے اور ان کا علمی فیض جاری رہے، مسلمانوں کو، امت کو اور دین کو ان سے فائدہ پہنچتا رہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے خطاب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کی ہیں، اور اللہ رب العزت وہ ذات عالی ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور اس ساری کائنات کا فرما روا ہے، اور ہر چیز کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کو بھی اس نے بنایا ہے، اور انسان اپنے وجود کے اندر اپنی زندگی کی تمام ضرورتوں کے اندر کہ یہ زندگی قائم رہے، یہ چلتی رہے، اور زندگی کے اندر جتنی چیزیں بھی انسان کی
انسان کو حاصل ہے، ان سب کے حصول کے اندر اللہ رب العزت کا کلیتاً محتاج ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز انسان کو نہ دی جائے تو انسان کیا سارا جہان کوشش کر لے وہ چیز دینے کے لیے نہیں دے سکتے۔ اللہ دے گا تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العزت اگر کوئی چیز دینا چاہے انسان اور ساری دنیا کی یہ چاہت ہو کہ نہ ملے، وہ مل کے رہے گی۔ وہ اللہ رب العزت جس کی یہ قدرت اور جس کا یہ اختیار ہے اور جس نے سارے جہان کو بنایا ہے، وہ اپنے بندوں سے خطاب فرماتا ہے، اور یہ خطاب قرآن مجید کی شکل میں یہ ہمارے سامنے محفوظ ہے، موجود ہے، اور ہم اس کو قاری کی آواز میں سنتے بھی ہیں اور لکھا ہوا پڑھتے بھی ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، یقین جانیے کہ اگر انسان کو اس کا شعور حاصل ہونا کہ یہ کیا چیز ہے، صحیح معرفت حاصل ہو، تو انسان کی خوشی اور اس کا افتخار اور اس کا اپنے آپ پر خوش ہونا کہ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرتا ہے اور میں اس کا کلام سنتا ہوں۔ ہمارے دل جو ہیں یہ غفلتوں کی وجہ سے اور گناہوں کی سیاہیوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا احساس ہوتا ہے ہمیں اور ان سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جو اصل خوشی کی چیز ہے اس کا انسان کو ادراک ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں۔ تو قرآن مجید یہ ایسی چیز ہے جو بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ قرآن سنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ جب پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت براہ راست اپنے بندے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس قرآن مجید کے پہلے مخاطب تھے، اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام حاصل کیا، سیکھا، اور پھر اس کو قبول کر کے اس کے اوپر عمل کیا۔ قرآن مجید کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اسے پڑھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، اور ایسا عمل کیا کہ جو قرآن مجید چاہتا تھا کہ ایسا انسان کو کرنا چاہیے، وہ اگر عمل کیا ہے تو وہ مکمل عمل جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور علماء نے یہ کہا ہے کہ ایک یہ قرآن ہے جو لکھا ہوا ہے 30 سپاروں کے اندر، اور ایک وہ قرآن تھا جو مدینے کے اندر چلتا پھرتا بولتا چالتا لوگوں کو نظر آتا تھا، اور وہ تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چلتا پھرتا قرآن تھا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف اتارا ہے ذکرن قرآن، نحن نزلنا الذکر رسولا، اور اس ذکر سے بعد میں بدل کے طور پر رسول کو ذکر فرمایا ہے، یعنی رسول، ذکر یعنی رسول۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر اور رسول میں فرق نہیں، دونوں ایک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے اوپر عمل کیا، کان خلقہ القرآن، جو قرآن نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کیا تھی؟ قرآن کی تعمیل اور قرآن مجید کا عملی نمونہ، یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو صحابہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت کے لیے منتخب فرمائے، جیسے قرآن کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، یہ اللہ کا انتخاب تھا۔ سارے انسانوں سے چن کر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور منصب عطا فرمایا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے جن لوگوں کو اس کا اہل پایا انہیں چن لیا اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ بنا دیا۔ انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر قرآن سیکھا اور جس طرح انہوں نے قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تو پھر انہوں نے جو قرآن نے کہا اس کو فوراً مانا۔ دو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا قرآن سننا اور قرآن پڑھنا کیسے ہوتا ہے۔ ایک آیت تو سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ نیکی، بر کا معنی ہوتا ہے، ہم اس کا معنی نیکی کرتے ہیں، لیکن بر کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جو حق ہے وہ آپ پورا ادا کریں، جو بدن کا حق ہے وہ ادا کریں بندگی کا، اور جو مال کا حق ہے یہ ادا کریں، جو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے اس کو پورا کریں، جو حسن سلوک کا حق ہے وہ پورا کریں۔ تو پورا حق ادا کرنے کو بر کہا جاتا ہے۔ تو لن تنالوا البر، یہ حق ادا کرنے والی نیکی آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ چیز اس میں سے ما تحبون جو تمہیں پیاری ہو، مما تحبون جو تمہیں پیاری ہو، جب تک وہ چیز تم خرچ نہ کرو تو اس وقت تک نیکی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، پتہ نہیں بار سنی ہے، کئی بار سنی۔ انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے اللہ رب العزت یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو تمہیں پیاری چیز ہے جب تک وہ نہ خرچ کرو اس وقت تک نیکی کا حق نہیں ادا ہوتا۔ تو کہنے لگے میرا جو مدینہ منورہ میں مشہور باغ ہے بے روحا، سب سے چوٹی کا باغ ہے اور اس کے برابر کا کوئی باغ مدینہ میں نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا سب سے پیارا باغ ہے اور اللہ کہتا ہے سب سے پیاری چیز خرچ کرو، تو یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں۔ وہ اس طرح قرآن مجید سنتے تھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک، آپ اپنی ازواج مطہرات سے بھی کہیں، امہات المومنین سے، اور اپنی بنات طاہرات سے بھی کہیں، ونساء المؤمنین، اور مومنین کی عورتوں سے بھی کہیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی اوڑھنیاں اور اپنے کپڑے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ یہ اللہ رب العزت کی آیت سنی اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے سننے کے بعد وہاں جو عورتیں موجود تھیں، پہلے کسی کا منہ کھلا ہوا ہے، کسی نے کس طرح کا دوپٹہ لیا ہوا ہے، جس کے پاس صرف دوپٹہ ہے اور منہ کھلا ہوا ہے، دوسری کے پاس چادر ہے، وہ اس کی چادر میں چھپ گئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گھر جا کے چادر لے لوں گی، اور جس کے پاس کوئی ایسی چیز تھی تو اس نے اس کو چیر کے اپنے کپڑوں اپنے سر کو ڈھانپ لیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے اندر چلنے والی عورتیں ایسے نظر آتی تھی جیسے انہوں نے اوپر کوئی ایسی چیز اوڑھی ہوئی ہے، جیسے بالکل کالے جو ہے نا ڈار ہوتی ہے جانور، اس طرح عورتوں نے اس کے اوپر عمل کیا، ادھر سنا اس کے اوپر عمل کر۔ تو صحابہ کرام کا قرآن مجید سننا ایسا ہوتا تھا، اور آج ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہم قرآن سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن عمل والی بات جو ہے اس کے اندر ہم بہت کمزور ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سنتے تھے اور 10 آیتیں سن کر آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان کا عمل اور علم پوری طرح جان نہیں لیتے، پوری طرح علم اور عمل جان نہیں لیتے۔ اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ عمل کر سکتے تھے اس پر عمل کرتے۔ تو بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب،
اور یہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ قرآن تو اپنی وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت ہم نے صرف تلاوت خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا اور اس میں فنکاری کرنا، اس چیز کو تلاوت سمجھاؤ، اس چیز کو تلاوت سمجھاؤ۔ یہ فنکاری جو ہے ٹھیک ہے، تلاوت کا یہ بھی ایک مفہوم ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھا جائے، یہ مطلوب بھی ہے، لیکن تلاوت اصل تلاوت جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پیروی کی جائے اور قرآن کے مطابق زندگی بنائی جائے اور قرآن مجید کو اپنا امام اور رہنما بنایا جائے، یہ اصل تلاوت ہے۔ یتلونہ حق تلاوت ہی، یہ اس کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کرتے ہیں، کتاب کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو اپنا دستور العمل بنانا چاہیے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ خدا ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جس کو دیکھ دیکھ کے اور پوچھ پوچھ کے انسان چلے، دیکھ دیکھ کے چلے اور پوچھ پوچھ کے چلے، یہ گائیڈ بک، یہ رہنما ہے ہمارے۔ تو ہم نے کبھی اس چیز کا اہتمام کیا کہ اپنے کاموں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم دیکھیں۔ یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، ہدایت تو سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کی ہدایت جو ہے اپناتے کون ہیں؟ المتقین، جو تقوی شعار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے مجھے اس کے مطابق کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا۔ تو قرآن مجید یہ ہمارا رہنما ہے، اور اگر ہم اس کو رہنما بنا لیں تو یہ ہمیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہارٹ لائن ہے آپ کے پاس، حبل اللہ، یہ رسی ہے اللہ کی طرف سے لٹک رہی، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا آپ کا ہاتھ پکڑ کے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید آئے گا اور قرآن والے وہ جو اس پر عمل کرتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن آئے گا اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ آگے آگے سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کی سفارش بھی کریں گی اور اللہ رب العزت سے اصرار کر کے ان کی نجات کا فیصلہ بھی کروائیں گی کہ یا اللہ یہ میرے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے ہیں۔ قرآن بھی کہے گا یا اللہ یہ میرا پڑھنے والا اور میرے اوپر عمل کرنے والا ہے، میرے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ تو عمل بالقرآن جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عمل بالقرآن اور صحابہ کا طریقہ بھی عمل بالقرآن۔ اور آج ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کے ادارے بھی ہیں اور قرآن کے بڑے بڑے قاری بھی ہیں، بڑا بڑا لمبا سانس پڑھنے والے، سانس کے ساتھ پڑھنے والے ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ صحابہ کے زمانے میں ایسے قرآن پڑھنے والے نہیں تھے جس طرح کے فنان اور فنکار آج پڑھنے والے ہیں، لیکن آج ہم قرآن کی برکتوں سے محروم ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو اٹھا دیتا ہے، پستیوں اور ذلتوں کے اندر پڑے ہوئے کو اللہ تعالیٰ سرفرازیاں اور سربلندیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ اور عرب کے صحرا نشین اور بادیہ نشین چرواہے، ان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں؟ کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایران والوں نے جب ایران مسلمانوں کی فوجیں وہاں پہنچی تو ان کا جو سپہ سالار تھا اس نے کہا تم لوگ گو کھانے والے اور بالکل گھٹیا حیثیت کے لوگ، تم نے یہ کیسے جرأت کی ہے کہ تم آ گئے ہو ایران کو فتح کرنے کے لیے؟ تو حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیا اللہ رب العزت نے ہمیں اٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے، اور اس لیے اٹھایا ہے کہ جو لوگ لوگوں کی بندگی کر رہے ہیں ان سے لوگوں کی بندگی چھڑا کے انہیں اللہ کی بندگی کے اوپر لگا دیں۔ اللہ نے ہمیں اٹھایا، اللہ نے ہمیں اٹھایا۔ تو قرآن نے ان کو اٹھایا اور وہ کس طرح پوری دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی۔ اور آج جتنی ہماری تعداد ہے دنیا کے اندر، لوگ کہتے ہیں 1.5 ارب کے قریب، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 1.25 ارب کے قریب، تو اتنی تعداد کے اندر مسلمان ہیں، لیکن جو مسلمانوں کی حیثیت ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہمارے اندر قرآن پر عمل کمزور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے پڑھنے کا اور قرآن کے
ترجمہ سیکھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کیا جائے. اور عمل کیسے کیا جاتا ہے؟ عمل حضرت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ مسائل جو ہیں وہ معلوم ہوں تو ان کے مطابق عمل کیا جائے. قرآن مجید کے اندر اس طرح مسائل کی تفصیلات نہیں ہے جس طرح حدیث کے اندر ہے. اللہ رب العزت نے حدیث کو قرآن کی شرح بنایا ہے، قرآن کا بیان بنایا ہے، قرآن کی تفسیر ہے حدیث، اور قرآن مجید کی تبیین ہے. جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے حدیث میں اس کی وضاحت آ گئی. حدیث جو ہے یہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اور قرآن جو ہے یہ حدیث کی تائید کرتا ہے. یہ قرآن مجید یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ جو حدیث کے اندر ہے اس کے مطابق عمل کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی بات مانو، ان کو اپنا اسوہ بناؤ. اسوہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنا ماڈل بناتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہیں، جس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ تعلیم دی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اوپر عمل کیا ہے. تو قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس کو پھر دیکھا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کی جائے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو ساری چیزیں نہیں ہیں. ساری چیزیں جو ایک معاشرے کے اندر ہوتی ہیں وہ اس معاشرے کے اندر تھی جو صحابہ کا معاشرہ. قرآنی معاشرہ اگر قرآنی شخصیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین شخصیت. اور قرآنی سوسائٹی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کی سوسائٹی. خواتین کو دیکھیں، قرآن کی جو تعلیم سے متاثر خواتین ہوتی ہیں وہ کون ہیں؟ امہات المومنین کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو دیکھیں. قرآن کے جو افراد ہیں، جس طرح کے افراد قرآن مجید تیار کرتا ہے، ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لانے کی کوشش کریں، اور اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے اندر صحابہ جیسی زندگی لانے کی کوشش کریں. اور میرے بھائیوں، ہماری کامیابی اور عزت کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی یہی ایک راستہ ہے. اس کے سوا جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں نا اس سے ہمیں عزت ملے گی، یہ عزت دینے والی چیزیں نہیں ہیں. عزت اس کتاب کے ساتھ ملنی ہے. وہ دنیا میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی چابیاں لینے گئے تھے، جب انہوں نے کہا کہ بلائیے اپنے خلیفہ کو، ہم بیت المقدس کی چابیاں اور یروشلم کی چابیاں ان کے سپرد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہوئے تھے، اور جو ان کی سواری تھی وہ بھی کوئی عالی شان سواری نہیں تھی، اور جو جاؤ اشمت ہوتی ہے بادشاہوں کی اس میں سے کچھ بھی نہیں تھی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کو اپنا لباس ہی تبدیل کر لیں. تو انہوں نے ڈانٹ دیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں عزت اس کی وجہ سے ملی ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے. تو اسلام سے ہٹ کر کوئی عزت اگر حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. آج ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایٹمی طاقت کے اندر عزت ہے، کوئی کہتا ہے اقتصادیات کے اندر عزت ہے، کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کو اپنا حمایتی بنا لو اس میں عزت ہے، کوئی کہتا ہے اپنے ملک کو صحت کا مرکز بنا دو اس کے اندر عزت ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا ایکسپورٹ جو ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے اس کے اندر عزت ہے تمہاری، تم مضبوط ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی عزت اس کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کی عزت اسلام کے اندر ہے، قرآن کی پیروی کے اندر، دین کے اندر. تو یہ چیز جو ہے ہمیں سیکھنی چاہیے، اور ہمارے اندر اس کا یقین پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہماری دنیا کے اندر بھی ہماری عزت کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی ہماری سعادت کا اور ہماری نجات کا اور ہماری جنت میں یقیناً انشاءاللہ اور عزیز داخل ہونے کا یہ ذریعہ ہے. تو یہ قرآن مجید اس نیت سے پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ انسان اس کو دیکھ کے اس سے پوچھ کے چلے. مجھے بہت اچھی لگی بات، ایک بہت بڑے محدث ہیں اس دور کے، شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، بہت ہی بابرکت انسان ہے.
وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، وہ کہنے لگے ہمارا اور صحابہ کا جو فرق ہے اس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس بات پر غور کیجیے، آج جس طرح کا ہمارا تعلق موبائل کے ساتھ ہے، ہر آدمی کی جیب میں موبائل، اور ہر وقت وہ موبائل کے دھیان میں، سوتا بھی موبائل کے ساتھ ہے اور اٹھتا بھی سب سے پہلے موبائل چیک کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی سب سے پہلے موبائل چیک کرتا ہے، اور ہر وقت اس کا موبائل کے اندر دھیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ آج جو ہمارا موبائل کے ساتھ تعلق ہے نا، صحابہ کا یہ تعلق قرآن کے ساتھ، قرآن کے ساتھ۔ وہ گھڑی نہیں دیکھتے تھے، گھڑی نہیں دیکھتے تھے، ان سے پوچھا جاتا تھا کتنی دیر، کہتے ہیں جتنی دیر میں 60 آیتیں پڑھی جاتی اتنی دیر میں آ جاؤں۔ کتنی دیر ٹھہرے وہاں، جتنی دیر میں 100 آیتیں پڑھی جاتی اتنی دیر وہاں ہم نے ٹھہرا اٹھا۔ ان کے وقت کا پیمانہ قرآن تھا، اور ہمارا ٹی وی ہے، موبائل ہے، اور موبائل کی فضولیات۔ میرے بھائیوں، قرآن سے قرآن سے قرآن سے جڑو، یہ تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ قرآن سے جڑو، یہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے گی۔ یہ قرآن سے جڑو، یہ تمہیں صحابہ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ ان کے ساتھ جڑنا، ان صحابہ کے ساتھ جڑنا محبت کے ساتھ، دل میں ان کی محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا کہ دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور پیار ہو۔ اگر یہ سچا پیار ہو، سچا لگاؤ ہو، سچا تعلق ہو، تو یقین جانیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ ملا دے گا، ان کے ساتھ ملا دے گا۔ تو قرآن مجید کی یہ جو آخری صورتیں ہیں، پہلی صورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ اتنی عظیم الشان صورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی کتابوں میں کوئی ایسی صورت نہیں، حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی کوئی ایسی صورت نہیں۔ یہ آپ ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ۔ یہ قرآن مجید کی عظیم الشان صورت ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے دعا کے طور پر بندوں کو سکھائی ہے کہ بندے اللہ رب العزت کے سامنے آ کر یہ الفاظ کہہ کر بندگی کا عہد استوار کریں، اللہ کے ساتھ بندگی کے عہد کو قائم کریں۔ اسی لیے بندگی کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ امام بھی پڑھتا ہے اور مقتدی بھی پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندگی کا عہد ہے، اس بندگی کے عہد کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو جب یہ دہراتے ہو سورۃ الفاتحہ تو اس چیز کا ذرا استحضار کر کے دہرایا کرو کہ میں بندگی کا عہد دہرا رہا ہوں، اور وہ بندگی کا عہد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، بندگی صرف تیری کریں گے۔ بندگی دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، عبادت دو چیزوں کا نام ہے، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی۔ یعنی محبت کا مرکز اللہ رب العزت، اور عاجزی اور فروتنی، نیاز مندی، اور اپنے آپ کو اس کے لیے بچھانا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا، یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ انسان اس کا اپنے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے، پھینک دیتا اپنے آپ کو کہ مولا بس میں تیرے دروازے پہ آ گیا، تمہیں قبول کر، اب مجھے دھتکار دے۔ یہ بندگی جو ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور زندگی کے سارے کاموں کے لیے مدد کی ضرورت ہے، اور مدد کون کرنے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہر چیز کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہاں انسان کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف کر، حمد کر، اللہ کی ثنا کر، یعنی تعریف کو دہرا، اللہ کی صفتیں بیان کر، اور اللہ کی مجد، اس کی عظمت اور بزرگی بیان کر، مالک یوم الدین۔ یہ اللہ نے سکھایا ہے، اور بندے اللہ کے سکھانے سے اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے قرآن مجید کی، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر پورا قرآن جو ہے یہ انسان کی رہنمائی ہے۔ سورۃ البقرہ اس دعا کا جواب ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے تقاضے بیان فرمائے۔ سورۃ البقرہ کا موضوع کیا ہے؟ ایمانیات کا بیان، اور اس کے بعد پھر سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت بیان کی ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ مکمل فرما برداری کا نام ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اے انسان تو بھی اس کا فرما بردار بن جا، جس طرح یہ زمین و آسمان اللہ کا فرما بردار ہے، اس طرح اللہ کا فرما بردار بن جا۔ پہاڑ اللہ کے فرما بردار ہیں، سمندر اللہ کے فرما بردار ہیں، سورج چاند اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، تو بھی انسان فرما بردار بن جا۔ یہ تو چاہے نہ چاہے ہرتے اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن انسان اگر خوش دلی سے اللہ کا فرما بردار بنے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے،
پھر اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں. اور سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے، رشتہ داروں کا حق بیان فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنا حق بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بیان فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جب تک آپ کو اپنا سب سے سپریم فیصل اور حکمران نہیں مانتے اس وقت تک ان کی ایمان کی کوئی حقیقت نہیں. اور آپ کا جو فیصلہ ہو لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. جو آپ کا فیصلہ آ جائے پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور خوش دلی سے اس کو ایسا قبول کریں کہ قربان ہوتے ہوئے اس کی تعمیل کریں. اللہ رب العزت نے اس میں حقوق بیان فرمائے. اور سورۃ المائدہ یہ اللہ رب العزت نے عہد جو بندگی کا عہد ہے اور جو اس امت کا عہد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ منصب عطا فرمایا، خیر امت اخرجت للناس. اس عہد کو نبھانا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. ساری زندگی اس عہد کی پاسداری کرنی ہے. اس کی تعلیم دی ہے اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ کے اندر. اور پھر اسی طرح آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، رہنما ہے ہمارے لیے. اور پھر جب قرآن مجید کا اختتام ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اختتام ہے. اللہ اکبر. سورۃ الکوثر یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اختتام کے اندر سورۃ الکوثر ذکر فرمائی. انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو خیر کا ایسا خزانہ دے دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. یہ خیر بڑھتی ہی رہے گی، بڑھتی ہی رہے گی، بڑھتی ہی رہے گی. الکوثر خیر کا کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. یہ قرآن کے مطابق عمل ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. یہ دین و شریعت خیر ہے. جنہوں نے اسے اپنا لیا دنیا کے اندر بھی ان کو اللہ رب العزت نے خیرات اور برکات سے مالا مال فرما دیا. اور جنہوں نے اسے ٹکرا دیا وہ دھکے کھا لیں، کبھی ان کو خیر اور برکت نہیں مل سکتی. دولت اور مال کی کثرت یہ خیر نہیں ہے، یہ عذاب بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. یہ کافر اور منافق جو ہیں ان کے مال اور ان کے اولاد اور ان کے ٹھاٹھ اور ان کی شان و شوکت اور جاہ و عظمت دیکھ کے آپ کسی خوش فہمی میں نہ پڑیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا. اللہ ان کو دنیا میں اس کے ذریعے عذاب دینا چاہتا ہے اور قیامت کو بعد قیامت والے دن بھی یہ چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث. اور یقین جانیے دین ہو تو ہر نعمت نعمت ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو یہ نعمتیں عذاب ہیں اور بہت بڑے عذاب کا ذریعہ بننے والی ہیں. ساری زندگی انسان کے لیے عذاب بن جائے گی اگر انسان کی زندگی میں دین نہیں ہے. ساری نعمتیں جو زندگی کی ملی ہوئی ہیں، مال، اولاد، صحت، وسائل، منصب، جو کچھ ملا ہوا ہے، اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، دین کے مطابق اسے استعمال نہیں کیا تو اس میں سے ایک ایک چیز کا اسے عذاب دیا جائے گا. تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تجھے یہ دیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. یہ ہر چیز عذاب بن جائے. اور اگر دین ہے تو یہ سارا کچھ خیر ہی خیر ہے. مال بھی خیر، اولاد بھی خیر، زندگی بھی خیر، خیر ہی خیر. تو انا اعطیناک الکوثر، یہ دین تمہیں ہم نے خیر کا خزانہ دیا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں. اور جہاں اللہ رب العزت بندے کو مخاطب کرتے ہیں، اصل خطاب تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور جو حوض کوثر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور جو نہر کوثر جنت کے اندر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ سارے نبی اور سارے انسان آپ کے پیچھے ہوں گے، اور سب سے بالا اور برتر اور اللہ کے مقرب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور وہ مقام ملے گا جنت میں جو سب سے اونچا مقام ہے، وہ ایک ہی بندے کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے مانگا کرو، جو میرے لیے مانگے گا میں کل قیامت کے دن اس کی سفارش کروں. وہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. الوسیلہ سب سے اعلیٰ مقام، اللہ کے قرب کا سب سے اعلیٰ مقام اللہ، اور اس کے نیچے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام جو آپ کو ملنے والا ہے یہ اسی کوثر، اسی دین کا نتیجہ ہے، اسی دین کا نتیجہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، اس پر اللہ رب العزت نے اب قرآن کا اختتام ہو رہا ہے. اور پھر اس دین کے آ جانے کے بعد آپ دنیا کو اعلان کر کے بتا دیں، دنیا کے کافروں سن لو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. جو ہمارا معبود ہے وہ تمہارا نہیں، اور جن چیزوں کو تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہماری معبود.
لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی بندگی کرتے ہیں، پیسے کی بندگی کرتے ہیں، خواہشات کی بندگی کرتے ہیں، مفادات کی بندگی کرتے ہیں، خاندان کی بندگی کرتے ہیں، قوت کی بندگی کرتے ہیں اور منصب کی بندگی کرتے ہیں۔ انہی بندگیوں کے اندر ساری دنیا لگی ہوئی، کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی پیٹ کا غلام ہے، کوئی اپنی جنسی خواہش کا غلام ہے، کوئی صرف اللہ اکبر جھوٹی عزت کا غلام ہے، کوئی ووٹروں کا غلام ہے، کوئی ووٹروں کا غلام ہے۔ انہی کی غلامی میں لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو ان میں سے کوئی نہیں ہے جس کی ہم پوجا کریں، ہم تو صرف ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ بولا فغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہل، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تم ہمیں یہ سکھاتے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی پوجا کروں جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور جن کی پوجا کرتے رہے۔ یہ کوئی چیز جو ہے یہ میری ایسی نہیں ہو سکتی کہ میں اس کا پجاری بن جاؤں۔ لوگ اللہ اکبر کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، کوئی کسی کی شکل کی پوجا کرتا ہے، کسی کے حسن کی پوجا کرتا ہے، کوئی کسی کھلاڑی کی پوجا کرتا ہے اور کوئی کسی فلم سٹار کی پوجا کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ جی کون ہے؟ یہ ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں اور ان کے پیچھے مرنے والے ہیں۔ نہیں، جو اللہ کا بندہ ہے، سچی بات یہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، پھر اس کے دل میں کسی اور کی اس طرح کی محبت آ جائے کہ وہ ان سے غافل ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اعلان کروایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور اگر اس دین کو خیر کا اور بلائی کا خزانہ سمجھ کے اپنا لو اور دنیا کو یہ اعلان کر کے بتا دو تو پھر یقین کر لو کہ اللہ کی مدد آئی کہ آئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ کی فتح بھی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی اللہ کی مدد، یہ نہیں آئی، بدر میں بھی آئی اور تبوک میں بھی آئی، اور ایسی مدد آئی، فرمایا اللہ نے میری مدد فرمائی ہے کہ مہینے کا سفر ہوتا ہے اور دشمنوں کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب پڑ جاتا ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے کیسے کیسے مدد فرمائی، فرشتے بھی نازل فرمائے، ہوائیں بھی بھیجی، اور اللہ رب العزت نے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور وہ فتح جہاں سے نکلے تھے جان بچا کے، اللہ اکبر، تنے تنہا اللہ رب العزت نے ایسا فاتحانہ وہاں داخلہ نصیب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ سارے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے۔ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کرنا؟ اللہ نے فتح نصیب کس چیز کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسلحے کی فیکٹری لگا لی تھی، وہ بہت بڑی منظم فوج تیار کر لی تھی، رومیوں جیسی اور ایرانیوں جیسی۔ کیا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیندار لوگوں کی جماعت تیار کر دی تھی، ایسی جماعت تیار کر دی تھی جنہیں لا کے جب میدان بدر میں کھڑا کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یا اللہ یہ میری کمائی ہے، یہ لا کے میں نے کھڑی کر دی ہے میدان میں، اگر یہ تو چاہتا ہے کہ تیری کوئی عبادت نہ کرے تو پھر ان کو مرنے دے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہوتی رہے زمین میں تو یا اللہ یہ میری جماعت بچا لے۔ اللہ کے رسول کے اللہم ان شئت اللہ توبۃ بعد الیوم، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ ہو تو پھر چھوڑ دے ان کو مرنے کے لیے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو پھر یا اللہ ان کو بچا لے۔ اللہ نے بچایا، اللہ نے فرشتے اتار دیے ان کو بچانے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم آگے بڑھتے تھے اور ہمارے آگے بڑھنے سے پہلے کافر کی گردن اڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی۔ کس چیز کے ساتھ آئی؟ دین کے ساتھ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے رسول کی بھی نصرت ہوئی، اور حضرت ابو بکر خلیفہ رسول کی بھی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت عمر کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت عثمان کی مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے خلفاء نے، اللہ رب العزت کی مدد آئی اس دین کے ساتھ۔ جب تک یہ دین جو ہے یہ ہمارا قوام رہا اور یہ ہمارا رہنما رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہا، اور جب ہم دنیا داری میں پڑ گئے تو پھر اس کے بعد سے زوال کا شکار، اس کے بعد سے زوال کا شکار۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دین کے دشمن ہیں، ابو لہب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت بھی دیتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا، اس کی نہ سنو، اس کی نہ سنو، اس کی نہ سنو۔ اللہ نے اس کا نام لے کر کہا کہ تباہ و برباد ہو، یہ تباہ و برباد ہو۔ تو دین کے دشمن تباہ و برباد ہوں گے، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ اور اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ نسب اور خونی رشتہ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے،
یہ کوئی رشتہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور یہ دین قبول کرنا، یہ اصل رشتہ ہے جو باقی رہنے والا ہے اور کام آنے والا ہے. باقی خونی رشتے یہ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ابو لہب چچا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیدا ہونے کی اس کو خوشی بھی ہوئی تھی، اس کو خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن جب دین پیش کیا تو اس نے مانا نہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ وہ تباہ و برباد ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد سورہ لہب کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قل ھو اللہ احد. اب آپ یہ اعلان کریں اللہ کی توحید کا. اس دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی احدیت اور اس کی وحدانیت کا اعلان کیا جائے. انسان ایک اللہ کا ماننے والا ہو، ایک اللہ کا چاہنے والا ہو، ایک اللہ ہی اس کا محبوب ہو، اور ایک اللہ کی رضا ہی اس کی زندگی کا مقصود و مطلوب. صرف ایک اللہ، اس کی بندگی، اس کی عبادت، اس کی غلامی، اس کی اطاعت، اس کی رضا، یہی میری زندگی کا مقصد. یہ ہے دین. دین کی ابتدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور دین کی انتہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ابتدا بھی یہ ہے، انتہا بھی ہے. یہیں سے دین شروع ہوتا ہے. اللہ کو ایک مانو اور پھر اپنے آپ کو اس طرح اس ایک کے لیے فنا کر دو، اپنا سارا کچھ اس ایک کے لیے تج دو کہ سارا کچھ اس کی رضا کے لیے قربان کرنے کا وقت آئے تو بڑی خوشی سب کچھ قربان کر کے خالی ہاتھ کھڑے. اللہ بلکہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ یہ جان بھی اس کے لیے چلی ہے، یہ جان بھی اس کے لیے چلی ہے. اور اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے قربان ہو جائے اور میری جان بھی اسی کے نام پہ قربان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، میری تمنا یہ ہے لوددت کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کیا جاؤں. جان بھی اللہ کے لیے چلی. یہ ہے اللہ کی توحید. اور باقی یہ زندگی جو ہے ہماری، اس زندگی کے اندر انسان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اس کے اندر بہت خطرات ہیں، بہت ضرر رساں چیزیں ہیں، بہت نقصان دہ امور ہیں جو ظاہری اور جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، اور نفسیاتی اور داخلی اور باطنی طور پر بھی انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. تو ان نقصانات سے اور ان ضرر رساں چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور بچنے کے لیے ہمارے پاس راستہ کون سا ہے؟ ویکسینیشن کروا لو، پروٹیکشن لے لو، کوئی اور جو ہے پناہ گاہ حاصل کر لو، جہاں جا کے پناہ لے لو. نہیں، تمہیں بتاتے ہیں محفوظ ہونے کا اور پروٹیکشن کا ایسا طریقہ کہ پھر کوئی چیز آپ کا نقصان نہیں کر سکتی. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. کوئی چیز اس کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، اور وہ جب چاہے جس چیز کی جو خاصیت ہے، جو اس کی قوت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلب کر لے. یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہو جائے. یہ قرآن سے یقین پیدا ہوتا ہے. یہ یقین قرآن سے پیدا ہوتا ہے. قرآن یقین آفرین کتاب ہے. آج ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، کہتے ہیں جی یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر کو دکھایا تھا، چیک اپ کروایا تھا، ٹیسٹ کروائے تھے، یہ کر لیا تھا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. یہ چیزیں کرنی چاہیے اس لیے کہ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں. اسباب کی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ دوائی کرو اور علاج کرو، اس لیے ہم کرتے ہیں. لیکن شفا کہاں سے ہونی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہو جاؤں تو شفا اس میں دے. عَذِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي. اے اللہ بندوں کے رب بیماری دور کر دے. وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي. شفا دے دے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفا، تیری شفا ہی شفا ہے. باقی ساری دنیا شفا دینا چاہے، سارے ڈاکٹر زور لگا لیں، ساری دوائیاں استعمال کر کے دیکھ لی جائیں، شفا ملے گی تو صرف اللہ کی طرف سے. تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس لیے یقین یہ ہو اور اس یقین کے ساتھ یہ صورتیں پڑھی جائے تو پھر تو انشاءاللہ العزیز سارے معاملے سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا دل تو کہیں اور ہوتا ہے، اور پڑھتے ہیں تو بے دھیانی کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور دھیان بھی نہیں ہوتا، توجہ بھی نہیں ہوتی. صرف کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر
زبان ہلتی ہے اور الفاظ ادا ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ لپ سروس. صرف لپ سروس. ہاں یعنی زبان جو ہے ہل رہی ہے اور ہونٹ ہل رہے ہیں اور الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے معنی کا ادراک اور دل کے اندر یقین اور اس کے پیچھے وہ عرفان کی قوت کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت سے دعا کرے انسان تو کیسے دعا کرے؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. تم دعا کرو اللہ سے اور تمہیں قبولیت کا اور اجابت کا یقین ہو. یقین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کے ساتھ بنا کے رکھی ہو. جب اس کے ساتھ بنا کے رکھی ہو تو پھر یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آ گئی. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، جاننے والے تھے ان کا نام تھا صوفی ولی محمد صاحب. اللہ اکبر. تو وہ ادھر ان کے علاقے میں گئے کسی اپنے جاننے والے کے پاس. وہ بیچارہ زمیندار تھا، اچھی خاصی اس کی زمین تھی، لیکن بے اولاد تھا، لا ولد تھا. تو اس نے صوفی صاحب کی خدمت کی، ان سے دعا کروائی. صبح ناشتے میں گھر میں آئے تو کہنے لگے حضرت ہم دونوں ہیں میاں بیوی، ہمارے لیے دعا کریں اللہ رب العزت اولاد دے. انہوں نے دعا کی اور دعا کر کے جانے لگے تو کہنے لگے ولی محمدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پتر دے گا، اللہ تعالیٰ پتر دے گا. اس کا نام بھی ولی محمد تھا. جب وہ گئے تو یہ بشارت دے گئے اللہ کا کرنا کہ اللہ رب العزت نے امید لگا دی اور وقت پہ اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرما دیا. پھر اس نے ان کو بلایا اور ان کی خدمت میں عرض کیا حضرت ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਗਾ. ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਲੀ ਮਮਦਾ ਜੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਵਾਹ, ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے مجھے قبولیت کی بات نہیں ہوتی، دعا کی بات ہوتی ہے. دعا ہو جائے تو قبول ہو جاتی ہے، دعا ہو جائے تو قبول ہو جاتی ہے. بات اصل یہ ہے میرے بھائی کہ یہ صورتیں آدمی پڑھے، اتنی عظیم صورتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یتعوذ متعوذ بمثلہن، ان جیسی صورتوں اور ان جیسے کلمات کے ساتھ کسی پناہ پکڑنے والے نے پناہ پکڑی. سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ انسان کو اللہ کی پناہ میں لے کے آنے والے یہ الفاظ ہیں. لیکن آج ہمارے لیے بے اثر کیوں ہے؟ تین وجہ بہت عام ہیں. ایک غفلت اور دوسرا بے یقینی اور تیسرا حرام خوری. اور چوتھی چیز بھی اس کے اندر شامل کر لیں، ناپاکی. آنکھوں کی ناپاکی، کانوں کی ناپاکی، سوچوں کی ناپاکی، زبان کی ناپاکی، دل کی ناپاکی. پاکی نہیں ہوا، آلودہ ہے، لتھڑا ہوا ہے. اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. پاک یہ کرنا ہے یا صبح کرا دے. کسی وقت سو روئے اللہ کے سامنے، اس جسم کو پاک کرے، پاک ہو اور پھر توجہ کے ساتھ اس سے مانگے، پھر یقین کے ساتھ مانگے تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. سکھائی ہے اس نے. جب دعا اللہ رب العزت نے سکھائی ہو تو پھر اللہ قبول نہیں کرتا. جو سکھائی ہو وہ فوراً قبول ہوتی ہے. سورۃ البقرہ کے آخر میں جو سکھائی ہے نا اللہ رب العزت نے دعا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے خزانے کے نیچے سے نکال کر دی گئی. حضرت جبریل نے کہا کہ وہ فرشتہ لے کے آیا جو کبھی اترا نہیں، آپ کے لیے یہ آیتیں لے کے آیا ہے. جو آخری دو آیتیں سورۃ البقرہ کی جو رات کے اندر پڑھ لیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور یہ آیتیں اسے ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اس کی ساری نیکیوں کی بھی تلافی ہو جاتی ہے، ساری کمیاں بھی اللہ پوری کر دیتا ہے، سارے مسئلے بھی اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے. یہ اللہ نے سکھائی ہے دعا اور سکھا کے قبول بھی کر لی. اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھائی ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اللہ نے سکھائی ہے تو اللہ تو قبول کرے گا جب سکھائی خود ہے. جس نے دعا سکھائی ہے تو اس کو قبول کیسے نہیں کرے گا؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری توجہ ہو اور ہم پاک ہوں اور یقین کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، میں تو سچی بات ہے
چاہتا تھا کہ مفتی صاحب کا درس سن، لیکن اللہ ان کو عافیت دے اور صحت کے ساتھ سلامت رکھے، ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ یہ انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو درس دیے ہیں، 3 دفعہ ماشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھایا ہے۔ اب میرے بھائیوں قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھو اور اپنے گھروں میں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، اس کو رول ماڈل بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے اور بنانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خیر آئے گی۔ اور ہم نے صرف خیر و برکت اس چیز کو سمجھا ہوا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ڈھیر سارا ہو جائے، گھر بڑا سارا ہو جائے، گاڑیاں آ جائیں۔ میرے بھائیوں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ یہ بہت دے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش بھی ہوئی کہ آپ چاہتے ہیں بادشاہ رسول بننا تو ہم آپ کو بادشاہ رسول بنا دیتے ہیں، شاہی ٹھاٹ بات کے ساتھ رسول بھی بن جائیں۔ لیکن حضرت جبرائیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو کیا مشورہ ہے، آپ کیا رائے ہے، اگر سے پیشکش آئی ہے تو میں کیا کروں؟ جبرائیل نے اشارہ کیا جتنا نیچے ہو جاؤ گے اتنا اونچا کر دے گا، جتنا نیچے ہو جاؤ گے اتنا اونچا کر دے گا۔ کہنے لگے یا اللہ نہیں، بس کر مسکینی والی زندگی چاہتا ہوں۔ اور پھر کیسی زندگی تھی؟ اللہ اکبر، 30 ٹوپے جو کے عوض میں زرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول دنیا سے ایسے اور کوئی جائیداد چھوڑ کے، پیسہ ڈھیر ہونا یہ کوئی خیر و برکت نہیں۔ خیر و برکت یہ ہے خدا کی قسم کے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق صحیح، اور اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرے انسان ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں۔ یہ ہے خیر و برکت، یہ ہے خیر و برکت۔ اور باقی اس کے ساتھ اللہ سے ہم مانگتے ہیں یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، عافیت بھی دے، سلامتی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، اور یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، تیرا نام لیتے رہے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، اور کل قیامت والے دن ان کے حوض کوثر سے پانی پئیں، اور وہ کل ہماری سفارش کریں اور اپنے ساتھ لے کے ہمیں جنت میں جائیں، اور جنت میں بھی ان کا دیدار ہو، اور یا اللہ تیرا بھی دیدار ہو۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، کام چلتے رہے، یہ ہے خیر و برکت۔ اور قرآن کے ساتھ جڑے، قرآن کے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی درس لیں اور صحابہ کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کریں اور اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ میرے بھائیوں تبدیلی انسان اپنے آپ کو بدلے، روز بروز انسان کے اندر بدلنا چاہیے انسان کو۔ آج یہاں تھا کل وہاں، لیکن ہماری تبدیلی کیا آتی ہے؟ پیچھے جاتے نہیں، پیچھے نہیں جانا۔ فاستبقوا الخیرات، سابقوا، آگے نکلو، الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ پیچھے نہیں جانا، پیچھے جاؤ گے تو پھٹکارے جاؤ گے، دھتکار دیے جاؤ گے، ٹکرا دیے جاؤ گے، اور آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنا لے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ آگے جو انسان کا پہلے حالت ہے ویسے خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ دیکھ کر ساتھیوں کو، ان میں تبدیلی آتی ہے۔ کئی لوگوں نے ماشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے چہرے کا نور سجا لیا، کئی لوگوں کے اندر تبدیلی آئی، انہوں نے اپنے کاروبار صحیح کر لیا، کئی لوگوں کے اندر تبدیلی آئی۔ تو بھائیو تبدیلی آنی چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی زندگی میں برکت فرمائے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرو، اپنی دعاؤں کے اندر ان لوگوں کو خاص فوکس کیا کرو کہ یا اللہ ان بزرگوں کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کا فیض جو ہے وہ جاری ہو، جاری رہے، اور ہمیں ان کے فیض سے فیض یاب فرما۔ حضرت شیخ صاحب کے لیے بھی دعا کیا کریں، اور بھی علماء کے لیے دعا کیا کریں، اور قرآن کے ساتھ جڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ جڑے، صحابہ کے ساتھ جڑے۔ اللہ رب العزت برکت فرمائے۔ چونکہ آپ کو پڑھا چکے ہیں اس لیے میں نے پڑھایا نہیں، صرف میں نے توجہ دلا دی ہے آپ کو۔ پڑھایا تو مفتی صاحب نے آپ کو ماشاءاللہ سارا کچھ دیا ہے، اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے پڑھانے کے بعد میں آپ کو پڑھاؤں، لیکن انشاءاللہ اور میں نے جو چند چیزیں میں نے ضروری سمجھا کی طرف توجہ دلانی ہے وہ میں نے دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ان چیزوں کو ہمیشہ سامنے رکھنے کی اور اپنانے کی، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔ وعلیکم السلام، بارک اللہ فیک۔ اگر مناسب سمجھیں تو قرآن مجید ختم ہوا ہے، دعا کر دیں مفتی صاحب کی صحت کے لیے بھی، مولانا صاحب کی صحت کے لیے بھی، اور بھی جتنے بھی ہمارے
بڑے اچھے دوست بیمار ہیں اور مسجد کے ساتھی جو کلاس کے ساتھی کلاسوں میں آنے والے ساتھی کوئی دعوے فراقت دے گیا ہے اللہ حاجی عبداللہ صاحب بھائی عتیق صاحب اور بڑے صوفی صاحب بھی سارے انہوں نے خصوصی دعاؤں سے یاد رکھا ہے حاجی نسیم صاحب اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے صحت دے بے اللہ تعالیٰ عافیت ٹھیک ہے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے سب کو برکت دے ایمان سلامت رکھے اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا وباطنا اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وانفعنا بالقرآن العظیم یہ دعا میں پڑھنے لگا ہوں جو الفاظ دہرا سکتے ہیں ساتھی وہ الفاظ دہرا لیں باقی دوسرے حضرات جو ہیں وہ آمین کہہ لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دعا یاد کرو اور پڑھو اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں اللہم انا عبادک ابناء عبادک ابناء امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللہم انفعنا بالقرآن العظیم وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا یا رب العالمین اللہم اجعل القرآن العظیم حجۃ لنا یوم نلقاک اللہم اجعل القرآن العظیم حجۃ لنا یوم نلقاک اللہم اجعل لنا شافعا مشفعا اللہم اجعل لنا شافعا مشفعا اللہم اجعل لنا نورا وہدا اللہم اجعل لنا نورا وہدا اللہم اجعل لنا نورا وہدا وشافعا مشفعا وہادیا الی رضوانک وجنات النعیم وہادیا الی رضوانک وجنات النعیم اے اللہ قرآن کو ہمارا رہنما بنا دے ہمارا دستور زندگی بنا دے اے اللہ ہماری زندگی کا رہنما بنا دے قرآن کو ہمارا رہبر و رہنما بنا دے قرآن کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے اور قرآن کی تعلیم کے مطابق چلنے والے بن جائیں اللہ قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنانا اللہ قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنانا اللہ قرآن کو ہماری قبر کا ساتھی بنانا اللہ قرآن کو ہمارے لیے روشنی بنانا اللہ قرآن کو ہمارے لیے امام بنانا اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے جنت کی طرف رہنما بنانا اور اپنی بارگاہ میں اس کو ہمارا سفارشی اور ہمارے لیے دلیل بنانا ہمارا سفارشی اور ہمارے لیے دلیل بنانا اے اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما قرآن کا فہم نصیب فرما قرآن کے مطابق عمل نصیب فرما اللہ قرآن کے مطابق عمل نصیب فرما اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت نصیب فرما اللہ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما نیک اعمال کی محبت نصیب فرما اللہ جو ہمارے ساتھی بیمار ہیں بالخصوص ہمارے بھائی مفتی صاحب مولانا ارشاد الحق صاحب اور جو ہمارے بزرگ بھائی بیمار ہیں بالخصوص ہمارے عزیزوں میں سے بھائی زکریا بیمار ہے بیٹا شفیق بیمار ہے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما حاجی نسیم صاحب کو صحت عطا فرما اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما اللہ ہم کمزور ہیں بے شک گناہ گار ہیں مولا بے شک خطا کار ہیں کوتاہیاں ہیں لیکن اللہ تیرے بندے ہیں تیرے اوپر یقین رکھتے ہیں اور تجھ سے امید رکھتے ہیں اپنی نااہلیوں اور نالائقیوں کے باوجود مولا تجھ سے امید رکھتے ہیں اللہ اپنے سے مانگ کے محروم نہ رکھ اللہ اپنے سے مانگ کے محروم نہ رکھ اللہ بیماروں کو شفا دے دے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت دے دے اللہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دے دے اللہ بھٹکے ہوئوں کو راستے دے دے اللہ راہ راست پہ لے آ اللہ راہ راست پہ لے آ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا سعادت مند بنا اللہ نیکوکار بنا تیرے فرما بردار ہوں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا اللہ ہمارے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر دین قائم رکھنا اللہ دین پہ استقامت بخشنا اللہ دین سے تمسک نصیب فرمانا اللہ دین سے تمسک نصیب فرمانا دین کے اوپر زندگی نصیب فرما اسلام والی زندگی نصیب فرما ایمان والی موت نصیب فرمانا اور عافیت والی موت نصیب فرمانا
اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، ابتدا سے بنانے والے اور اس کی دوبارہ تعمیر کرنے والے، اللہ جو بزرگ آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، اللہ ان کی کوتاہیوں اور تقصیروں سے درگزر فرما، دیکھیا قبول فرما۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے رفقاء، اللہ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس پہنچ گئے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کی نعمتوں سے بھر دے، اللہ جنت کی بہاروں سے بھر دے، اللہ ان کو نیکوں کے ساتھ ملا دے، ان کے اعلیٰ علین میں اونچے درجے فرما، جنت الفردوس میں ان کے نام لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو دیندار بنا، دین پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ فتنوں سے محفوظ رکھ، اللہ دین کا تمسک نصیب فرما، اے اللہ دین پہ استقامت نصیب فرما، اللہ دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ اس وقت بہت فتنے ہیں، ظاہر و باطن فتنے بہت زیادہ ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کی فتنوں سے حفاظت فرما، اللہ دنیا کے اندر ہماری مدد فرما، دین کے معاملات میں ہماری مدد فرما، دنیا کے کاموں میں بھی ہماری مدد فرما، اللہ جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرضے اتار دے، اللہ جو بھائی رشتے ناطے کے معاملے میں، بچیوں کے رشتے ناطے کے معاملے میں پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی دستگیری فرما اور مدد فرما، اللہ جس بھائی نے، جس بہن نے، جس دعا کے لیے کہا، اللہ سب کے حق میں خیر اور برکت کی دعا مانگتے ہیں، عافیت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما، اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کے نرینہ اولاد نہیں ہے انہیں نرینہ اولاد عطا فرما، اور یا اللہ جن گھروں میں بے اتفاقی ہے، جن بھائیوں میں ناچاکی اور بے اتفاقی ہے، اللہ الفت و محبت ڈال دے، ایک دوسرے کا اکرام کرنے والا، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا دے، اے اللہ دین کا پیروکار بنا دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنا دے، صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ بھائی ہمارے بزرگ بہنیں دوست ساتھی یا اللہ حسن ظن رکھتے ہیں، دعا کے لیے ہمیں کہہ دیتے ہیں، بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ تو بندے کی دعا قبول کرتا ہے، آپ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، اللہ تیرے بندے بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یا اللہ جن کی زندگیاں گزر گئی تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے وہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہم میں کوئی محروم نہ رہے، اللہ ہم میں کوئی محروم نہ رہے، اللہ کوئی محروم نہ رہے، اللہ کوئی محروم بدقسمت نہ رہے، اللہ ہماری قسمتیں سنوار دے، اللہ ہمارے انجام اچھے فرما دے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، اللہ ہمیں ساری جھولیاں بھر دے، اللہ مقبولوں میں لکھ لے، اللہ مقبولوں میں لکھ لے، اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اللہ دین نصیب فرما دے، اللہ صدق و اخلاص نصیب فرما دے، اللہ صدق و اخلاص نصیب فرما دے، اللہ صدق و اخلاص نصیب فرما دے، یقین و ایمان نصیب فرما دے، یا اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمانا، یا اللہ عافیت نصیب فرمانا، فتنوں سے محفوظ رکھنا، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، اللہ دونوں جہان کی رسوائی سے بچانا، یا اللہ ایسی بیماریوں سے بچا جو انسان کو پریشان کرنے والی ہے، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وکورونا وسیء الاسقام، اللہ بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا، اللہم انا نعوذ بک من مضلات الاہواء والفتن، اللہ ایسی خواہشات جو انسان کو برائی کی طرف لے جائیں اور ایسے فتنے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جائیں، اللہ ان سے محفوظ رکھ، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ اس ملک کو برکت عطا فرما، اس ملک کے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے دین کے وفادار بنے، اس ملک اور قوم کے بھی وفادار ہوں، تیرے اور تیرے رسول کے بھی وفادار ہوں، یا اللہ ہمیں بھی اپنا اور اپنے رسول کا وفادار بنا، سچا پیروکار بنا، ہماری اولادوں کو بھی بنا، اور یا اللہ ہمارے سارے کام سنوار دے، دین کے کام سنوار دے، دنیا کے کام سنوار دے، آخرت کے کام سنوار دے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے سارے گناہ بخش دے، ہماری تقصیریں معاف فرما دے، اللہ کرم کر دے، اللہ رحمت فرما دے، اللہ عافیت دے دے، اللہ صحت دے دے، بیماروں کے اوپر رحم فرما دے، انہیں عافیت دے دے، اللہ بیماروں کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ہمارے بھائی عبدالحنان کو عافیت دے، بھائی ارشاد الحق صاحب کو عافیت دے، اللہ بھائی زکریا کو عافیت عطا فرما، حاجی نسیم کو عافیت عطا فرما، اللہ بیٹے شفیق کو عافیت عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو عافیت عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين.